نہ آسمان رویا نہ زمین پھٹی. پاکستان میں جب کسی کی بیٹی مرتی ہے، جوان بیٹی، تو کیا ہوتا ہے کہ قبرستان میں جب اسے دفنایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی رکھوالی کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص رات کو قبر کھودے اور لاش کا ریپ کر کے چلتا بنے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کسی کی لاش نکال کے کوئی ریپ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ محلے کا قریبی کوئی رشتہ داری ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان لاشوں کے ریپ کرنے والے خود باپ اور بھائی بھی ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب غیرت کے نام پہ کوئی بچی قتل ہوتی ہے تو کہیں کسی کالے کرتوت پہ اپنا ہی پردہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے؟ یہی واقعہ ابھی ہوا ہے جو کہ وائرل ہے، جو کہ ہر جگہ پہ آپ کو جس کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو آپ اور ہم اس بات سے بڑے شوق ہوئے ہیں، مگر کوئی حیرانگی والی بات ہے نہیں ہے. اصل میں ہم شوق تو ضرور ہوئے ہیں مگر حیرانگی والی بات اصل میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار پاکستان میں ایسے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، جیسے کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ 2 بھائی اپنی ذہنی طور پہ معذور بہن کا ریپ بڑی دیر سے کر رہے تھے. پھر اسی طرح پچھلے سال ایک یوٹیوبر نے واقعہ کور کیا تھا جس کے اندر ایک لڑکی اپنے ہی بھائی سے پریگننٹ تھی. پھر اس کے علاوہ بھی کئی اور واقعات اس طرح کے ہمیں دکھائی دیتے رہتے ہیں. پھر پی ٹی آئی کی ایک جو ممبر تھی جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھی عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران ہی، جیو نیوز پہ حامد امیر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ابارشن کے کیسز 80% جو ہیں وہ باپ بھائی چچا تایا قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ واقعہ جو کہ اب ہمارے سامنے آیا، جس میں ایک ویڈیو ہے جسے آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، میں اس ویڈیو کو یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا. یوٹیوب کی پالیسی بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو میں تب بھی ایسی بھیانک ویڈیو کو شاید شیئر کبھی بھی نہ کر پاتا ہوں. اس ویڈیو میں کیا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے اس کی ایما پہ اپنی ماں اور اپنے بھائی اور اپنے باپ کے سامنے اپنی بہن کو گلا دبا کے قتل کر دیتا ہے. اور جیسے ہی وہ اپنے بہن کو قتل کر کے فارغ ہوتا ہے، اس کا باپ اس کو پانی پلاتا ہے، بلکہ بھائی بیٹا تو نے بڑا زبردست کام کیا، تو تھک گیا ہوگا تو اب میں تجھے پانی پلاتا ہوں، تجھے پیاس لگ گئی ہوگی. اور اس دوران اس کا دوسرا بیٹا جو ہے ویڈیو بنا رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ مینو ادا پار کوئی نہیں. وہ بیٹا اسے کہتا ہے، دوسرا بیٹا جو ویڈیو بنا رہا ہے اسے کہتا ہے ابا جی چھڑ دیو. کہتا ہے مینو پتر ادا کوئی پار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی. تو جب وہ بیٹی قتل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد باپ کی شکل پہ کچھ نہیں ہے، دوسرا بھائی قتل کر کے نظر آ جاتا ہے، ماں بھی شاید ایک طرف دیکھ رہی ہے بیٹھی. مگر بات یہ ہے کہ اس ماں اور اس بیٹے میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس لڑکی کو بچا لیتے، مگر وہ باپ اور بھائی دونوں نے اسے قتل کر دیا. اور اب پتا چلا کیوں قتل کیا، کیونکہ خود ہی دونوں پچھلے 2 سال سے اس کا ریپ کر رہے تھے اور آخرکار وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اپنے ہی باپ یا بھائی سے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو ٹھکانے لگا کے اپنا گناہ چھپانے کی کوشش کی. تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسا ایک بند معاشرہ، کلوز سوسائٹی، جس کے اندر آپ کے گھر کی عورتیں صرف آپ کے گھر میں ہی رہتی ہیں، باہر نہیں جا سکتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے باہر عورتیں غیر محفوظ ہیں، وہ ان سیف ہیں، کیونکہ باہر پھرنے والے سارے مرد جو ہیں وہ درندے ہیں، وہ بھیڑیے ہیں، وہ سانپ ہیں، وہ بچھو ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہیں، اور وہ عورتوں کو ڈس لیتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں، ان کی بوٹیاں نوچ لیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ہمارے سامنے ابھی کچھ دن پہلے جو اچھرا میں واقعہ ہوا ہے وہ بھی ہے کہ جس میں ایک عورت ایک ایسا لباس پہن لیتی ہے جس کے اوپر چند عربک الفابیٹس لکھے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے، اور پورے ملک کے مولوی مل کے کہتے ہیں کہ اس طرح کا لباس پہننا غلط ہے. اور ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید گھر سے باہر عورت جو ہے وہ بڑی غیر محفوظ ہے. شاید مذہب گھر سے باہر اس کو تحفظ تو بالکل فراہم نہیں کر سکتا، مگر اس کی جان کا دشمن ضرور بن سکتا ہے. مگر دوسری طرف ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب، معاشرہ، قانون اور کوئی بھی اس معاشرے کی دوسری چیز کسی بچی، کسی لڑکی کو گھر میں بھی حفاظت فراہم نہیں کر سکتی، پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. وہی لوگ
جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کو اس بات پہ فورس کرنا ہے کہ وہ ہماری عزت کی، ہماری غیرت کی حفاظت کریں، اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو سورج کی کرنوں سے ڈھانپ کے رکھیں، کبھی پڑھائی نہ کریں، ایجوکیشن نہ حاصل کریں، کوئی جاب نہ کریں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہوں، صرف ہماری جھوٹی عزت اور غیرت کی خاطر ہمارے گھروں میں قید رہیں۔ آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہی مرد جو ہیں خود ہی انہی لڑکیوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، انہی عورتوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ وہی بھائی جس کو کہا جاتا ہے کہ عزت کا محافظ ہے، وہی باپ جو سر کا سایہ ہے، وہ بھی یہ کام کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ معاشرے میں اخلاقیات کے ٹھیکیداروں کو، وہ جو غیرت کے ٹھیکیدار ہیں، خلیل الرحمن قمر جیسے اور یا مقبول جان جیسے، جو کہ باپ اور بھائی کی اور مرد کی سوسائٹی میں طاقت اور اس کی حکمرانی کے محافظ کے طور پہ ہر وقت سامنے آتے ہیں، ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ مرد کی یہ حکمرانی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ کس چیز کا پرتاؤ ہے، وہ کس چیز کا نشان ہے، وہ کیا ہے؟ کیا عورتوں کی سڑی ہوئی لاشیں جو گھروں میں سڑ رہی ہیں، ان کی کٹی ہوئی ٹانگیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، ان کی آنکھیں نکالی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ آپ عورت کو صرف ایک ڈھانچہ، ایک پنجر، ایک بے بس اور لاچار چیز بنا رہے ہیں؟ کیا یہ لڑکی جو مری ہے، کیا یہ 2 سال سے ہی مر نہیں چکی تھی؟ کیا یہ زندہ لاش نہیں تھی؟ کیا معاشرے کو اس کی آواز آ پائی؟ کیا آپ ویسٹ کے ان معاشروں کو یا دنیا کے دوسرے ملکوں کے غیر مسلمان جن کو آپ بغیرت کہتے ہیں، ان ملکوں کے معاشروں سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جدھر اگر کوئی کسی عورت کو ہاتھ لگائے تو وہ چیخ چیخ کے پوری دنیا میں اعلان کر سکتی ہے، وہ قانون کے پاس جا سکتی ہے، وہ یہ بتا سکتی ہے کہ فلاں نے میری مرضی کے بغیر مجھے انگلی لگائی؟ کیا وہ معاشروں میں اور آپ میں فرق ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا دنیا میں جہاں پہ مذہبی غیرت اور معاشرتی غیرت اور پردہ اور برقع یہ سب کچھ جہاں پہ نہیں ہے، کیا ان معاشروں میں اس طرح کی زندہ لاشیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ کیا جہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہے وہاں پہ عورت کی زندگی زیادہ محفوظ نہیں دکھائی دے رہی؟ یقیناً دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان جیسے اسلامی معاشرے میں جہاں پہ اسلام کی ٹھیکیداری بڑی زبردست طریقے سے اور روز بروز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہمارے اخلاقی معیار کی بنیاد ہے، تو مجھے بتائیں اسلام جیسا پرفیکٹ سسٹم اس معاملے میں فیل کیسے ہو گیا؟ مجھے بتائیں کہ کیا رسول اللہ کی شریعت میں اس طرح کے واقعات کی سزا کی کوئی دلیل موجود ہے؟ رسول اللہ کی تو کوئی بہن نہیں تھی نا، شاید پتا بھی نہیں تھا کہ کیسے چیزیں چلتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے، جو ساری کی ساری تھکن ہے، یہ جو الجھن ہے، یہ جو سسکیاں ہیں، یہ جو رونے کی آوازیں ہیں، یہ جو کرب کی سچویشن ہے، کیا اس کے بارے میں کسی کو احساس نہیں ہے؟ ایک لڑکی اگر 2 سال سے ریپ کا شکار بن رہی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اس لڑکی کی جگہ ہوتے کہ آپ ریپ کا شکار ہیں اور آپ کے ریپ کرنے والے آپ کے ہی قریبی رشتہ دار ہیں اور آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، شاید بات نکل گئی تھی اب، یا نکل جانی تھی کیونکہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی تھی، تو اب تو اسے مارنا فرض ہو گیا تھا۔ مجھے بتائیں کہ گناہ کس کا تھا اور سزا کس کو ملنی چاہیے تھی اور سزا کس کو ملی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں جہاں پہ عورت کو آزادی دی جاتی ہے، جہاں پہ عورتیں اپنی زندگی کی خود مالک ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ اپنے جسم کی، اپنی روح کی مالک خود ہوتی ہیں، وہاں پہ کیا اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں؟ جن معاشروں میں عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا جائے، انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، انہیں اپنی آواز اونچی کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ انہیں کمانے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ انہیں چلنے کی، جہاں پہ ان کو کھانے کی اجازت نہ ہو، وہاں پہ عورت کے ساتھ جب زیادتی ہوگی تو وہ کیسے آواز دے گی کسی کو کہ میرے سے زیادتی ہو رہی ہے؟ اور زیادتی عورتوں سے صرف گھروں کے باہر نہیں ہوتی،
سب سے زیادہ زیادتیاں عورتوں سے گھروں کے اندر ہی ہوتی ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ ہونے والا وائلنس اصل میں ڈومیسٹک وائلنس ہی ہے. یہ دنیا کی ریالٹی ہے, اس سے آنکھ چرائی نہیں جا سکتی. مگر ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جدھر جھوٹ سچ ہے اور سچ جھوٹ ہے, اس لیے ہمیں تو اس بات کو باور کرا دیا گیا, ہمارا تو اس بات پہ ایمان ہے کہ اصل میں اگر عورت گھر میں زنجیروں میں قید رہے گی تو وہ محفوظ ہے. قیدی محفوظ نہیں ہوتے اصل میں, قیدی کبھی بھی محفوظ نہیں ہوتے. قیدی ہمیشہ لاچار ہوتے ہیں. قیدیوں کے ساتھ قید میں قیدی کو کوئی قتل بھی کر دے تو اس کی آواز باہر نہیں جاتی. اگر قیدی کو جیلر قتل کرنے پہ راضی ہو جائے تو وہ بھاگ کے کہاں جائے؟ وہ تو کہیں ریفیوجی بھی نہیں مان سکتا نا, وہ تو قید میں ہے, اس کے پاؤں میں تو بیڑی ہے. کیا وہ بھاگ سکتا ہے؟ کیا اس کی آواز جیل کی 20 فٹ موٹی دیواروں کے باہر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. یہ یاد رکھیں گے, ہمارے معاشرے نے اس معاشرے کی ہر عورت کے گرد 50 100 فٹ موٹی دیواریں بنا رکھی ہیں جن کے باہر ان کی آوازیں نہیں جاتی. اگر خامد گھر میں مارے تو نہیں آواز جا سکتی, بھائی مارے, باپ مارے نہیں آواز جا سکتی, ریپ ہو نہیں آواز جا سکتی باہر. اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے گھنونے واقعات ہوتے ہیں تو خاندان کی غیرت کے لیے, عزت کے لیے ان سب کو روک دیا جاتا ہے. یہ ریالٹی ہے سوسائٹی کی. یقین کریں جو میں بول رہا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں, میں صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سوچ جس کو ہمارے معاشرے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کارآمد سوچ ہے کہ عورت گھر میں رہے, عورت قید رہے, پردوں میں رہے, تعلیم نہ حاصل کرے, عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کمزور ہے اور اس کو حفاظت کی ضرورت مردوں کی, مرد اس کی حفاظت کریں گے. اس کو اس قابل کبھی بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود اپنی حفاظت کرے. یہ جو سوچ ہے نا, اصل میں یہ بہت ہی زہریلی سوچ ہے اور یہ اصل میں سب سے گھٹیا سوچ ہے. اس سے گھٹیا سوچ اور کوئی ہو نہیں سکتی. مگر ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی سوچ اصل میں اصلی سوچ ہے, یہی ایک اچھی سوچ ہے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں وہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہوتی ہیں, وہ ٹپ آف دا آئس برگ کا بھی ٹپ ہوتی ہیں. اصل میں جو واقعات اصل میں ہوتے ہیں وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں. اپنے آس پاس خود دیکھیں, اخباروں میں دیکھیں, آگے پیچھے چیزیں دیکھیں, آپ کو ایک بات اچھے طریقے سے نظر آئے گی. یہ سوچیں خود کہ کہیں غیرت پہ نام ہونے والی لڑکیاں اصل میں بغیرتوں کے ہاتھوں ہی قتل تو نہیں ہو رہی ہوتی. قندیل بلوچ کا بھائی بھی یاد کریں. قندیل بلوچ وہ تھی, وہ جو کچھ بھی کرتی تھی سوسائٹی میں, جیسا بھی کرتی تھی, وہ اپنے ماں باپ کو پال رہی تھی. اسی بھائی کو جس نے اسے قتل کر دیا, اس نے دکان ڈال کے دی تھی, اس پہ وہ لاکھوں روپے خرچ کر چکی. ٹھیک ہے, اور آخر پہ کیا ہوا کہ اس نے ہی اسے قتل کر دیا. وہ بھائی, وہ بغیرت بھائی جو کہ اپنے ماں باپ کو 2 وقت کی, یعنی مردانگی پاکستان کے معاشرے میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کما کے کھلاتا ہے, وہ بغیرت بھائی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتا تھا اپنے ماں باپ کے لیے. وہ لڑکی, اس کے لیے اس سے کیا کچھ کرنا پڑا وہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. وہ غریب گھر کی لڑکی ہے. جب وہ مری تھی تو اس کے اکاؤنٹ میں شاید صرف مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ تھا. 1.5 لاکھ کی اوقات کیا پاکستان میں آج؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی تھی؟ وہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. وہ ایک غریب لڑکی تھی جو کسی بھی طریقے سے اپنے خاندان میں غربت کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پیر مار رہی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ بغیرت جو کہ 2 وقت کی روٹی کسی کو کما کے نہیں کھلا سکتا تھا, جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا, اس نے معاشرے میں یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا مرد ہوں, اس نے کیا کیا, اس لڑکی کو قتل کر دیا. اور یہ باپ اور بھائی بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کو جان سے مار دیا اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے. اور ان کے اور کیا گھٹیا کرتوت ہوں گے وہ ہم نہیں جانتے. مگر وہ ماں اور وہ بھائی جو کہ وہاں پہ کھڑے تھے, جو دیکھ رہے تھے لڑکی کو قتل ہوتا, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں بھی کوئی دلیری نہیں تھی. اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ بھائی جس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو رہا تھا, وہ رو تو رہا تھا مگر اس میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ لڑ جائے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے, معاشرہ کیا کر رہا ہے, معاشرے میں کیا غلط کو غلط کہنے کی اور غلط کے مقابلے میں کھڑے ہو کے لڑ جانے کی ہمت موجود ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمت موجود نہیں ہے.
یہ کس طرح کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ معاشرتی مسئلہ ہے؟ کیا یہ مذہبی مسئلہ ہے؟ کیا یہ سماجی مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ کیا یہ خاندانی مسئلہ ہے؟ یہ سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ کی اور میری شفاق نیچر سے بھی جڑا ہوا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو ایک کان سے سنیں گے، دوسرے سے نکال دیں گے. انہیں لگے گا کہ نہیں، ہمارے آس پاس تو شاید ایسا نہیں ہو رہا. مگر یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے واقعات اصل میں ایک قوم، ایک معاشرے، ایک سوسائٹی کی نبض یا اس کی پلس کا کردار ادا کرتے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ معاشرہ کتنا مردہ ہے، کتنا معاشرے میں موت اور معاشرے میں بغیرتی، یہ اصل بغیرتی یہ ہے کتنی پھیل چکی. غیرت کے ٹھیکیدار آپ کو کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑے غلط تھے، مگر باقی جو غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہوتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک بات اچھے طریقے سے یاد دلا دوں کہ غیرت کے نام پہ قتل کرنے والے اصل میں سب سے بڑے بغیرت ہوتے ہیں. یہ آپ بات یاد رکھیے گا. ہم نے جب بھی دیکھے ہیں غیرت کے نام پہ قتل کرنے والے سب سے نکمے، سب سے گھٹیا اور معاشرے کے سب سے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہمیشہ ان میں کوئی رمق باقی نہیں ہوتی انسانیت کی. تو انسانیت نہ ہونا بھی بہت بڑی بغیرتی ہے. تو ان باتوں پہ سوچیے گا ضرور. آج کی ویڈیو بس ایسی ہی ہے، یہ افسوس کی ایک ویڈیو ہے. آپ اس بارے میں سوچیے گا ضرور، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاشرے کے وہ اصول جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی نے، کسی کی بہن نے کوئی ادھر ادھر دیکھا تو اس کو قتل ہو جانا چاہیے، اصل میں یہ وہ اصول ہے جس کے پیچھے کاوڑ اور گھٹیا لوگ چھپے ہوئے ہیں اپنے مذموم ارادے لے کے، اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے. یہ بات یاد رکھیں. چلیں مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا.